کلام انیس میں دشمن بھی گر پڑے تو زباں پر مزار ہے انسان کو چاہیے کہ ایک سلوات جزا پیر پر کیا عالم تنہائی ہے آج شبیر پر کیا عالم تنہائی ہے ظلم کی چاند پر زہرا کے گھٹا چھائی ہے اس طرف لشکر اعداء میں سفارائی ہے یہاں نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے تو برچیاں کھاتے چلے جاتے ہیں تلواروں میں مار لو پیاسے کو ہے شور ستمگاروں میں آج شبیر پر بازو زخمی ہے کمر خم ہے بدن میں نہیں تاب ڈگمگاتے ہیں نکل جاتی ہے قدموں سے رکاب ارے پیاس کا غلبہ ہے لب خشک ہیں آنکھیں پرواہ تیغ سے دیتے ہیں ہر وار کا آدھا کو جواب ارے شدت ذوق سے جس جا پر ٹھہر جاتے ہیں سینکڑوں تیر ستم تن سے گزر جاتے ہیں آج شبیر پر برچیاں کر کوئی پہلو پر لگا جاتا ہے مارتا ہے کوئی نیزہ تو بس آ جاتا ہے بڑھتے ہیں زخم بدن گھٹا جاتا ہے بند آنکھیں ہیں ارے سر پا جھکا جاتا ہے ارے گرد زہرا وہ علی کریا کنا پھرتے ہیں ارے غل گھوڑے سے امام دو جہاں گرتے ہیں
کہیں دم لینے کو سایہ نہیں ہے وقت زوال، ایسی جاتی ہے زباں پیاس کی شدت ہے کمال، کبھی زینب کا ہے غمگار سکینہ کا خیال، ارے دن جو ڈھلتا ہے تو حضرت ہوئے جاتے نڈال، مثل خورشید بدن رو سے تھراتا ہے، نہیں ارے برجے امامت پر زوال آتا ہے، آج شبیر پر کیا میں تنہائی ہے، تو عرض کرتے ہیں یہ خالق سے کہ رب غفور، تو ہے عالم عالم کے نہیں کچھ، تیرے بندے کا قصور، کرتے ہیں یہ مجھ پہ کرتے ہیں یہ مجھے بے جرم و خطا تیروں سے چور، ہاتھ امت پہ اٹھانا نہیں مجھ کو منظور، ارے جانتے ہیں کہ محمد کا نواسا میں ہوں، ارے پانی دیتے نہیں ارے دو روز کا پیاسا میں تو سختی، آخری شعر ان کی سختیاں مرگ کی کر اپنے کرم سے آسان، لب پہ تکبیر ہو جب ہر پہ خنجر ہو رواں، دل میں ہو یاد تیری بندو جس وقت زبان، دن بھروں تیرا دم بھروں تیرا ہی تن جو نکلنے لگے جان، دم بھروں تیرا ہی تن سے جو نکلنے لگے جان، بعد چہلم جو مجھے قبر میسر ہوئے، زخمی تن پر نہ فشارے میرے مولا ہوئے، آج شبیر پاس کیا لمحے تنہائی، ماشاء اللہ۔ آئیے میں گزارش کرتا ہوں علی رحمۃ اللہ سید جوان صاحب کی بارگاہ میں وہاں اور بارگاہ مولا میں نظرانے اس وجہ سے میں کیسے پاس نام رہتا آواز ہے بلند سے بات کرتا اللہ
رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسفور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي سيدنا مولانا نبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين سيدنا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من السقيفة إلى العان ومن العان إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر بسم الله الرحمن الرحيم لأعطين الراية غدا رجلا كرارا غير فرار يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله ولا يرجع حتى يفتح الله على يديه. عزیزان محترم، برادران ایمان، عزاداران حضرت سید الشہداء، یہ اس عشرہ محرم کی اس امام بارگاہ کی اس سال کی آخری مجلس ہے. اس مجلس اس عشرے میں جس عنوان کا انتخاب کیا گیا وہ یہ تھا کہ ایک سربلند، مقتدر، کامیاب، عزتدار، شریف، کریم معاشرہ کیا ہوتا ہے اور اس کے صفات کیا ہونے چاہیے. مولا علی اور اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کے دوران ان صفات کو آپ حضرات کی خدمات عالیہ میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی. آپ کی خدمات میں عرض کیا گیا کہ علم کیا ہوتا ہے، مرد کون ہوتا ہے اور مرد کیا ہوتا ہے، کرار کسے کہتے ہیں، غیر فرار کسے کہتے ہیں، اور یہاں پر
لفظ کرار کا استعمال کیوں کیا حضور نے؟ لفظ غیر فرار کا استعمال کیوں کیا سرکار نے؟ پھر اس کے بعد یہ عرض کیا گیا کہ اگر معاشرے میں سربلندی چاہیے، معاشرے میں کامیابی چاہیے، معاشرے میں اقتدار چاہیے تو اللہ اور رسول کی محبت بہت اہم ہے۔ اور خالی اللہ اور رسول کی محبت اہم نہیں ہے، بلکہ اللہ اور رسول ادھر سے بھی محبت کریں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ ایک انسان جو چاہتا ہے کہ معاشرے میں سر بلند ہو کے زندگی گزارے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے طاقت، اپنے پیسے، اپنے مال، اپنے اولاد، اپنے خاندان، اپنے قبیلے، اپنے عشیرے، اپنے دوست، اپنے احباب، اپنی پارٹی، اپنے نظام، اپنی پوسٹ، اپنے مقام، ان سب کے اوپر بھروسہ نہ کرے، صرف بھروسہ کرے تو قوت پروردگار پر بھروسہ کرے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ توجہ فرمائے حضرات، آپ نے کچھ نہیں ہے، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے، ہمارے پیسے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے، ہماری کوئی عزت نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ ذات پروردگار ہے۔ جو کچھ ملے گا اہل بیت کے توسل اور ان کے توسط سے ملے گا، ہم کچھ نہیں ہیں۔ ہم نے مجلس بہت اچھی پڑھ دی، ہم نے اشعار بہت اچھے پڑھ دیے، فرقان میاں بہت بہترین نظامت کر رہے ہیں۔ اب اگر ان کے اندر، یا زہیر صاحب ہیں، چلے گئے، زہیر صاحب بہت اچھی مجالس پڑھ رہے ہیں، ہوتا کیا ہے کہ ہم غافل ہیں، شیطان تو غافل نہیں ہے نا۔ توجہ یہی ہے، توجہ دیے جانے محترم، حقیقت یہی ہے، ہم غافل ہیں، شیطان تم سے غافل نہیں ہے، تو وہ ذرا سا خالی کچھ نہیں کرے گا۔ تاج صاحب نے ہاتھ پھیر دیا فرقان صاحب کی پیٹھ پر، کیا کہنا بیٹا، تم نے تو ہم سے بھی اچھے کلام کہہ دیے۔ میں نے جو ہے وہ گلے لگا لیا زہیر صاحب کو، 20 سال سے میں ایران میں پڑھ رہا ہوں، آپ نے جو پڑھ دیا تو میں نے کبھی سنا ہی نہیں۔ شیطان کے لیے اتنا ہی کافی ہے، توجہ چاہتا ہوں، شیطان کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ دیکھا تم نے، تمہارا کیا کہنا؟ یہیں پر محبت حسین اپنا رنگ دکھلاتی ہے، یہیں پر علی کی محبت، یہیں پر علی کی محبت اینٹی وائرس بن کے آتی ہے، یہیں پر محبت اہل بیت اینٹی وائرس بن کے آتی ہے۔ نہ غرور مت کرنا، گھمنڈ مت کرنا، تم کون ہو؟ تم ان کے ادنا سے غلام ہو، تم غلاموں کے قدموں کی خاک ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ فوراً معافی مانگو اللہ سے، پروردگار ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، جو کچھ عطا ہے وہ تیری عطا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد۔ کوئی تعریف کرے نا، کوئی تعریف کرے مجلس کی، کوئی تعریف کرے آپ کے اشعار کی، تو وہ آپ کی تعریف کر رہا ہے، آپ کہیں پروردگار تیرا شکر ہے، پروردگار تیرا کرم ہے۔ کوئی آپ کے ایک شعر کی تعریف کرے، پروردگار تیرا کرم، دل میں کہتے رہو، کیونکہ مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، من مدحک فقد ذبحک، بہت توجہ، من مدحک فقد ذبحک، علی کا قول کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ اصل میری جسارت ہے خاتم بدہن کہ میں یہ بات منہ پر لا رہا ہوں کہ علی کا قول غلط ہے یا صحیح ہے، اگر وہاں غلط کا تصور ہی نہیں ہے، جو کچھ ہے ایک بات پڑھے محمد وعلى محمد۔
ایمن صاحب نے بڑا اچھا تبرک بٹوا دیا، بریانی بٹوا دی اور یہ کروا دیا، ایسا کر دیا ویسا. کیا کہنا ایمن بھائی، آپ کا کیا کہنا، یہ تعریف ہو رہی ہے نا. من مدح کا، بہت توجہ، من مدح کا فقد ذبح کا. مولا فرما رہے ہیں کہ جس نے تمہاری تعریف کی گویا اس نے تمہیں ذبح کر دیا، اس نے تمہیں ذبح کر دیا. کیونکہ تعریف غرور لاتی ہے، تعریف گھمنڈ لاتی ہے، تعریف تکبر لاتی ہے، تعریف فخر لاتی ہے، تعریف افتخار لاتی ہے. اور یہیں پر بندے کا امتحان ہوتا ہے کہ تعریف ہمیں بندوں کی نہیں چاہیے، تعریف جس کے لیے کر رہے ہیں اس کی چاہیے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. بعض مواقع کے اوپر ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ابھی میرا آخری جو حصہ ہے ہمارے جس کلام کو ہم نے سرنامہ سخن قرار دیا کہ نہیں پلٹے گا جب تک ہاتھ پر اللہ جیت نہ لکھتے، وہاں پہ صرف اللہ ہے. بہت توجہ ہے. میں آج بہت زیادہ نہیں پڑھوں گا، زیادہ سے مراد بہت زیادہ آپ کو میٹر نہیں دوں گا، اوپر کی باتیں پڑھوں گا، کیونکہ میرا دل روزے 9 تاسوعہ اور روزے عاشورہ بہت زیادہ فضائل پڑھنے کا نہیں کرتا ہے. میرا دل میں اپنی حیثیت، اپنی بات ہوتی ہے. میں مصائب پہ زیادہ زور دیتا ہوں، روزے عاشورہ، روزے تاسوعہ. بہرحال 9 محرم ہے، آپ بیٹھے ہیں یہاں پر کچھ لینے کے لیے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ ہر اہل منبر کے لیے. اب یہ اہل منبر جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں خالی ذاکر، ہر وہ شخص جو یہاں پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے اور آپ کو مخاطب بناتا ہے اپنا اور خود مخاطب ہوتا ہے آپ سے، یہ اس کے لیے. ہم دل برداشتہ ہو جاتے ہیں جب مجمع واہ واہ نہیں کرتا ہے، ٹھیک ہے. ہم رنجیدہ ہو جاتے ہیں جب مجمع جو ہے وہ آہ واہ نہیں کرتا ہے. ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور ہم سوچنے لگتے ہیں کہ آخر آپ ہماری بات ہی نہیں سن رہے ہیں. لیکن بات مجمع سنتا ہوتا ہے، بعض مواقع کے اوپر اس کو سننا پسند ہوتا ہے اور اس سننے میں وہ کسی چیز کو بیچ میں لانا نہیں چاہتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری بات نہیں سن رہا ہے. وہ ہماری بات کو، چاہے وہ نثر ہو چاہے وہ نظم ہو تاج بھائی، وہ ہماری بات کو مومن دل میں اتارنا چاہتا ہے. اگر مولا علی گفتگو کرے تو کسی کی ہمت ہے کیونکہ واہ 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 واہ، نہیں ہے ہمت، نہیں ہے، اوقات نہیں ہے. واہ واہ کی اوقات وہاں ہے، یہاں جو بیٹھا ہے وہ چھوٹا ہے، نیچے جو بیٹھا ہے وہ بڑا ہے. یہ جو واہ واہ کر رہا ہے، بہت توجہ زان محترم، یہ جو سبحان اللہ کہہ رہا ہے، یہ جو جزاک اللہ کہہ رہا ہے، یہ منبر پر بیٹھے ہوئے شخص کی بزرگی بیان نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ اپنی بزرگی کو بیان کر رہا ہے کہ تمہاری بات اس قابل ہے کہ اس کے اوپر میں تعریف کروں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بابا سے بلند صلوات پڑھیں. میں دلیل دے رہا ہوں تاج بھائی، میں دلیل دے رہا ہوں اور آپ سے درخواست ہے، اگر ضیاء بھائی ہوتے اور دیگر شعراء جن کو میں نہیں جانتا ان سے بھی میری التماس ہے کہ اس کو اپنے اشعار میں پروئیں. یہ مجلس، یہ اشعار، یہ مرثیے، یہ نوحہ خانیاں، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ مومنین کے لیے نہیں ہوتی ہیں، یہ سامعین کے لیے نہیں ہوتی ہیں. جب میں 4 یا 5 سال کا تھا تو میرے والد مرحوم خدا غریق رحمت کرے، آج جو کچھ بول رہا ہوں یہ ان کی تربیت کا نتیجہ ہے. میں نے جس دن شبو بھائی یہاں، شبو ماموں ہمارے آئے تھے یہاں پر، تو میں نے کہا تھا، میں آیا کرتا تھا اپنے ننیال میں یہاں پر کانپور چھٹیوں میں، تو وہ مجھے رباعیہ اور قصیدے اور قطعات اور یہ سب چیزیں یاد کرا کے، جونپور کا ہمارے ماحول ہے تو وہاں پہ یاد کرا کے یہ سب چیزیں دیتے تھے. انہوں نے ایک جملہ کہا، ان کی طرف سے ہمیں زندگی میں تربیت کے 2 نقطے ملے جس کو میں نے گارڈ بنا کر رکھ لیا، وہ میں آپ کی طرف منتقل کر رہا ہوں.
ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ قطع آپ یاد کیجئے، یہ قطع آپ یاد کیجئے، یہ 4 مصرے آپ یاد کیجئے۔ انہوں نے یاد کرا دیا ہم کو، اور یاد کرانے کے بعد جب محفل میں گئے پڑھنے کے لیے تو انہوں نے ہم کو، میں تو بچہ ہوں نا، مجھے تو نہیں پتہ نا، شعور نہیں ہے اس وقت، مجھے پتہ نہیں ہے، کہہ رہے ہیں بیٹا جب کھڑے ہوئیے گا مائک کے سامنے تو کہیے گا یہ 4 مصرے مولا عباس کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، آپ سماعت فرمائیے، غور فرمائیے گا، یہ 4 مصرے مولا عباس کی خدمت میں، پڑھ کس کے لیے رہے ہیں؟ مولا عباس کے لیے، یہ 4 مصرے مولا عباس کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، مومنین آپ سماعت فرمائیے۔ میری سمجھ میں نہیں آیا، میں نے کہہ دیا، اور وہاں پر جو باشعور افراد شعراء بیٹھے ہوئے تھے بزرگ ہمارے جونپور کے، کہنے لگے بیٹا ماشاء اللہ، بیٹا سبحان اللہ، نئی فکر دی ہے۔ نئی فکر کیا ہوتی ہے؟ بعد میں پتہ لگا، میرے والد جب مجھے تھوڑا شعور پیدا ہوا، میں پڑھ رہا ہوں اسی طریقے سے، 4 سال کا ہوا، 5 سال کا ہوا، 10 سال کا ہوا، جب شعور بیدار ہوا تو انہوں نے مجھ سے کہا بیٹا جب بھی قطع پڑھو، جب بھی مجلس پڑھو، جب بھی نوحہ پڑھو، جب بھی اہل بیت کے لیے پڑھو، تو کبھی سامعین کے اوپر بھروسہ مت کرنا کہ سامعین تمہاری تعریف کریں، توقع کبھی سامعین سے مت لگانا بیٹا، توقع کبھی سامعین سے مت لگانا، توقع لگانا جن کے لیے تم پڑھ رہے ہو۔ کہنا مولا عباس آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، آپ سماعت فرمائیں، آپ دیکھیں مولا آپ کے قابل ہے یا نہیں، کیونکہ اگر تعریف ادھر سے مل گئی تو دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تعریف کہاں سے لینی ہے؟ اس دن میں مسجد میں راشد بھائی کے یہاں تھے، وہ شعراء ناراض ہو گئے کہ آپ لوگ بابا نہیں کر رہے ہیں، تعریف نہیں کر رہے ہیں۔ ہماری بابا سے کیا ہو جائے گا؟ آج ہم نے پسند کا شعر پڑھا، پسند کی بات کہی تاج بھائی تو آپ بابا کریں گے، اور ایسی بات کہہ دی جو دل پر گراں گزر گئی تو باہر جا کے کہیں گے جو آپ بھی پاگل ہو گئے ہیں۔ عجیب باتیں پڑھ رہے ہیں، ممبر مل گیا تو جو بھی انعام شناب بکیں گے، مگر اگر اہل بیت کے لیے پڑھ رہے ہیں، علی کے لیے پڑھ رہے ہیں، حسین کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے ایک مرتبہ اگر ہماری بات کو پسند کر لیا تو قبر میں آ کر تعریف کریں گے کہ تم نے بہت اچھی بات پڑھی تھی ہمارے لیے۔ ہمارا سلسلہ وہاں سے ہے عزیز۔ اور دوسری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ جگہ جہاں پر بیٹھے ہیں اس کو غنیمت جانیں، جہاں پر آپ تشریف رکھے ہوئے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، بابا سے بلند صلوات پڑھیں۔ رات بھر ماتم کیا آپ نے، رات بھر عزاداری کی ہے، رات بھر جناب سیدہ کو فرصت دیا ہے، آپ تھکے ہوئے ہیں، یقیناً آپ تھکے ہوئے ہیں عزیز، میں تو سو رہا تھا، آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ خستہ حال ہیں، مجھے اس بات کا یقین ہے، مگر محرم میں ہم اپنی تھکاوٹ کا احساس نہیں کرتے، جیسے ہی تھکن آنے لگتی ہے فوراً کربلا ہمارا ذہن چلا جاتا ہے۔ اپنے آپ سے اس طریقے سے اہل بیت سے اپنے آپ کو جوڑنا ہے جس طریقے سے ہمارا ملنا جلنا ہے ان سے۔ اس میں کیا ہے مشکل کہاں پہ آتی ہے؟ مشکل وہاں پر آتی ہے کہ جہاں پر ہم کہتے ہیں کہ امام حسین تو کربلا میں ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں، جبکہ وہ کربلا میں نہیں ہے، وہ یہاں پر ہیں، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ آغائے پناہیان کہہ رہے ہیں، دیکھیں عرب جو ہوتے ہیں نا، عراقی بہت اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں، وہ آپ سے بات کریں گے تو آپ کی بات میں بھی کوئی ایسی لپڑی چپڑی بات نہیں کریں گے، ٹو دا پوائنٹ بات کریں گے، دو چار کی بات کریں گے۔ ان کا یہی حال کربلا میں امام حسین اور مولا عباس سے۔ آیت اللہ پناہیان نے جو واقعہ پڑھا نا تو میں ہل گیا۔ ایک عرب، ایک بدو، اس کا جناب عباس سے کیا کہنا، میں نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مولا عباس کے حرم میں، مولا امام حسین کے علم میں، مولا
علی علیہ السلام کے حرم میں. عبد اللہ بنائیان کہتے ہیں کہ ایک بچے کو لے کے 2-3 سال کے بچے کو لے کے اس حد تک قربت اور اس حد تک یقین کی ضرورت ہے. اس حد تک یقین کی ضرورت ہے. بچہ مریض تھا, سر میں شدید درد ہوتا تھا, ڈاکٹر کے یہاں لے کے گیا, دوا کی, علاج کیا, ٹھیک نہیں ہوا. بہت توجہ ظالم ہے, ٹھیک نہیں ہوا. لے کے آیا بچوں کو, ایسے لیا اپنے ہاتھ میں, اور اس کے بعد مولا عباس کی ذریعے سے چپکا دیا, عباس ٹھیک کیجیے, یا ابا فاضل ٹھیک کیجیے. بچوں کو لیا, بیٹا درد ٹھیک ہوا؟ نہیں بابا. عباس ٹھیک کیجیے, جب ٹھیک نہیں ہوگا تب تک جائیں گے نہیں. بیٹا ٹھیک ہوا؟ نہیں بابا. پھر ذریعے سے چپکا دیا, مولا ٹھیک کیجیے کیونکہ اب یہ آخری جگہ ہے, ہر جگہ دکھا کے آیا ہوں, مولا ٹھیک کیجیے. ٹھیک ہوا بیٹا؟ بابا ٹھیک ہو گیا. عباس آپ کا بہت بہت شکریہ. چلا گیا. اس حد تک قربت. عباس ٹھیک کیجیے, مجھے صحیح سلامت چاہیے, مجھے اپنا بچہ. ہمارے یہاں اس حد تک قربت نہیں ہے. اس حد تک کی قربت چاہیے. یہ جو مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو مجلس ہے, جو آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ رسم نہیں ہے. یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ رسم نہیں ہے, یہ بزم ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بزم ہے. رسم بوجھ ہوتی ہے اور بزم سجائی جاتی ہے. توجہ سمجھیں آپ اس کو. رسم بوجھ ہوتی ہے, بزم سجائی جاتی ہے. گوہرائے نایاب سے, نئی چیزوں سے, نئے بینروں سے, اچھے علموں سے, اچھے پنجوں سے. یہ بزم جو ہے صاحب مجلس نے, بانی مجلس نے سجائی ہے گوہرائے نایاب سے, کہ اس بزم کو ہم سجا رہے ہیں ظاہری طور پر ممبر سے, علم سے, پٹکے سے, بینر سے, مگر اس کی جو روح ہے وہ فاطمہ زہرا ہے, وہ حسین ابن علی ہے. صلوات پڑھیں محمد ایک اور بابا سے بلند صلوات پڑھیں. اور یہاں پر ہماری کوئی حیثیت نہیں, یہاں پر ہماری کوئی حیثیت نہیں. جو کچھ ہیں وہ ذات خدا ہے, اور جو کچھ ملے گا حسین کے توسط سے ملے گا. میں نے پہلی مجلس میں امام حسین سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں عرض کی, اور جو سب سے اہم پوائنٹ عرض کیا تھا کہ یہ محرم اور سفر اور یہ جو عشرہ ہے, اس میں امام حسین علیہ السلام اپنا ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں, میرا ہاتھ پکڑو, میں تمہیں کھینچ لوں گا اپنی طرف, تم ہم سے جڑ جاؤ گے, تم ہم سے کنیکٹ ہو جاؤ گے. آج کے دن جو ہیں ایام عزا جو چل رہے ہیں, ہر چیز آپ کے لیے تبرک ہے. جو پسینہ نکل رہا ہے یہ تبرک ہے. قسم خدا کی میں عرض کر رہا ہوں, میں پھینک نہیں رہا ہوں. جو پسینہ نکل رہا ہے یہ تبرک ہے. یہ آنسو جو بہہ رہے ہیں یہ تبرک ہے. یہ اگر کسی کو لگ جائے اور اس کے اندر حسین کی دشمنی ہو, آنسو اگر کسی کو لگ جائے اور اس کے اندر حسین کی دشمنی ہو, اگر حسین ہدایت دینا چاہیں تو اس قطرے سے دے سکتے ہیں. یہ جو ماتم کر رہے ہیں آپ, ماتم کرتے کرتے یہ جو جلوس آگے بڑھ رہا ہے, جو پیر زمین کے اوپر پڑ رہے ہیں, وہاں سے جو گرد و غبار اٹھ رہا ہے, اگر دشمن حسین کے اوپر پڑ جائے تو حسین اس غبار کے صدقے میں اپنے دشمن کو ہدایت دے دیں گے. حسین ہدایت دے دیں گے. میں واقعہ پڑھوں آپ کی خدمت میں, صلوات پڑھتے محمد حسین ہدایت دے دیں گے. مسیب
یہاں پہ کربلا جو لوگ گئے ہیں اور انشاءاللہ جو لوگ جائیں گے ان سے التماس ہے کہ دعا ضرور کر دیجیے گا عقیق کے لیے. ایک اور سوال. مسیب ایک جگہ ہے جہاں پر جناب مسلم ابن عقیل کی کے بچوں کی قبریں ہیں، جناب محمد اور جناب ابراہیم. ماں باپ ہیں، بصرے کے رہنے والے ہیں، آ کے وہاں پر بسے ہیں رات میں مسیب میں. دعا پتہ ہے کیا کی ہے؟ اولاد نہیں ہے، دعا یہ کی ہے کہ اگر بیٹا ہوا تو اسے بڑا کریں گے اور بڑا کرنے کے بعد اس راہ میں اس کو بٹھائیں گے جہاں سے حسین کے زائرین کا قافلہ جاتا ہے. یہ بچہ جب جوان ہوگا تو زائرین حسین کے قافلے کو تاراج کرے گا، ان کو لوٹے گا اور حسین تک پہنچنے نہیں دے گا. بچہ پیدا ہوا، جوان ہوا، ماں اور باپ نے کہا دیکھیں آپ دشمنی کس لیول کی ہے حسین سے. ماں باپ نے کہا کہ بیٹا تم جوان ہو گئے، صلوات پڑھیں محمد و آل بیٹا اب تم جوان ہو گئے ہو، اب نظر جو ہے وہ پوری کرنے کا وقت آگے. نظر مانا تھا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے لیے بھی، ان کو قتل کرنے کے لیے لوگوں نے نظر مانا تھا کہ ہم نمازیں پڑھیں گے، ہم مسجدیں بنائیں گے. یزیدیوں نے نظر مانا تھا حسین کو شہید کریں گے تو یہ کام کریں گے. نظر مانا کہ اگر بیٹا پیدا ہوگا تو جب وہ جوان ہوگا تو اس کو ہم کہاں لگائیں گے؟ حسین کے جو زائرین جا رہے ہیں، حسین کے جو زائرین جا رہے ہیں ان کو لوٹنے کے لیے، ان کو حسین تک پہنچنے نہیں دیں گے، وہ علاقہ ناامن کر دیں گے، وہاں پر حفظ و امان نہیں ہوگی. جب بیٹا جوان ہوا تو اس کو تلوار دی، ماں نے کہا جاؤ اور جہاں سے حسین کی زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں ان کو جا کر مارو. آ کے وہ کمین گاہ میں بیٹھ گیا چھپ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ. بہت توجہ، میں عرض کر رہا ہوں کہ حسین اگر چاہ جائیں تو اپنے زائرین کے، اپنے ماتمداروں کے، اپنے عزاداروں کے قدموں کی خاک سے بھی ہدایت دے دیتے ہیں، کیونکہ حسین مصباح الہدا ہے. ہم سمجھے نہیں ہیں مطلب مصباح الہدا کا، ہم مصباح الہدا کا مطلب نہیں سمجھے ہیں کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے. ہم صرف یہاں تک محدود رکھتے ہیں، یہاں تک کہ حسین مصباح الہدا ہے. ایسی سمجھ. بہت توجہ. آیا آنے کے بعد کمین گاہ میں بیٹھ گیا چھپ کر کہ ابھی یہاں سے حسین کے زائرین کا قافلہ گزرے گا اور ہم یورش کر دیں گے، ہم حملہ کر دیں گے اور لوٹ لیں گے اور ان کو حسین کی قبر تک جانے نہیں دیں گے. ابھی بیٹھا ہوا تھا، چھپا ہوا تھا کہ نیند آ گئی، سو گیا، قافلہ گزر گیا. تم اپنی چالیں چلتے ہو، حسین اپنی تدبیر کرتے ہیں کہ ہم تمہیں بھی ہدایت دیں گے اور زائرین پر خروج بھی نہیں آ سکتی ہے. توجہ زان محترم. قافلہ نکل گیا، خواب میں دیکھ رہا ہے روز محشر برپا ہے اور یہاں سے گدی سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے ملائک لے جا رہے ہیں کہاں پر؟ جہنم کی طرف. امام حسین کھڑے ہوئے ہیں، مسکرا رہے ہیں. کہاں لے جا رہے ہو اس کو؟ مولا آپ کے زائرین کے لیے چھپا ہوا تھا کہ حملہ کرے گا اور مار دے گا. آپ کے زائرین تو گزر گئے، لیکن اب اس کا جو انجام ہے وہ تو بھگتنا ہے نا. اس کو لے کے جا رہے ہیں، چھوڑ دو کہ مولا آپ کے زائرین کو مارنے آیا تھا، چھوڑ دو، آزاد کر دو. ہم نے آزاد کر دیا. کیوں آقا؟ اس لیے آزاد کیا کہ جب یہ سو رہا تھا، جب ہمارے زائرین گزر رہے تھے تو ان کا جب قافلہ گزرا تو وہاں سے گرد و غبار اٹھا اور گرد و غبار جب اڑ گیا
ہمارے زائرین کے قدموں کے نیچے سے جو گرد و غبار اٹھا وہ اٹھ کے اس کے جسم کے اوپر پڑا. جب وہ اس کے جسم پر پڑا تو اب پسند نہیں ہے کہ ہمارے عزاداروں کے قدموں کی خاک اس کے جسم پر پڑ گئی ہے اور میں اسے جہنم میں جانے دوں. توجہ ذہن محترم، یہ سب اشارے ہوتے ہیں. میں اسے جہنم میں کھلبڑا کے اٹھا ایک مرتبہ. حسین اتنے رؤوف ہیں، حسین اتنے کریم ہیں، حسین اتنے رحیم ہیں. تلوار پھینکی، بھاگا پہنچا کربلا، اور کربلا پہنچنے کے بعد مولا کے ذبح کے سامنے جھک گیا. مولا مجھے معاف کر دیجیے، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کی ذات اتنی کریم ہے، آپ کی ذات اتنی رحیم ہے. اور اس کے بعد وہ جو شاعر بنا ہے حسین کا، اس کا نام ہے سید حمیری. کیا نام ہے؟ سید حمیری. سید نہیں ہے، لیکن جو لوگ اہل بیت علیہ السلام کے شان میں اشعار کہتے ہیں، اس زمانے کے شاعروں کا استاد، اس زمانے کے شاعروں کا سردار، اس لیے اسے کہا گیا سید حمیری. صلوات پڑھنے محمد. حسین خاک سے سردار بنا دیتے ہیں. یہ حسین ہے، یہ حسین ہے. اس لیے 2 دن بچے ہوئے ہیں. حسین سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرو. اس چکر میں مت رہو کہ ہماری شاعری پہ کسی نے تعریف کی ہے یا نہیں کی ہے، ہماری مجلس میں کسی نے واہ واہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے. صرف حسین. 2 دن ہے، صرف حسین. 2 دن میں بھی آدھا دن ختم ہو گیا، 1.5 دن بچا ہوا ہے. 24 گھنٹے سے تھوڑا سا زیادہ وقت بچا ہوا ہے. مت باتیں کرو ادھر ادھر کی، میں نے یہ کہہ دیا اور میں نے وہ کلام کہہ دیا اور میں نے یہ نقطہ مار دیا مجلس میں اور میں نے یہ کر دیا. نہ، صرف حسین، صرف حسین عزیز، صرف حسین. حسین سے محبت، حسین کے بچوں سے محبت، حسین کا تذکرہ، حسین کے بچوں کا تذکرہ، علی اکبر کا تذکرہ. بیٹھو آپس میں باتیں کرو، فالتو باتیں مت کرو. بیٹھو آپس باتیں مت کرو. ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ابھی اپنے کلینک جائیں، شاید نہ جائیں، ہو سکتا ہے جائیں کلینک. وہاں جائیں اگر تو جب مریض کو دعا دیں، جب مریض کو دوا دے تو کہے کہ سید سجاد کے صدقے میں تمہیں مولا شفا دے دیں، علی اکبر کے صدقے میں مولا شفا دے دیں، جناب علی اصغر کے صدقے میں مولا شفا دے. جو بھی تذکرہ کرو گھما پھرا کے کربلا کا تذکرہ کرو. جو بھی باتیں کرو گھما پھرا کے کربلا کی باتیں کرو. جو بھی باتیں کرو، جو بھی باتیں کرو عزیز، جو بھی باتیں کرو. پانی پیو تو کربلا کا تذکرہ، کھانا کھاؤ تو کربلا کا تذکرہ، تھکن مٹانے کے لیے لیٹو تو کربلا کا تذکرہ. لیٹ جاؤ ایک مرتبہ کو مولا معاف کیجیے گا. تھکے ہیں مگر ہماری تھکن علی اکبر کی تھکن سے بڑی نہیں ہے. کہیں چوٹ لگ جائے، خروش لگ جائے، کہیں پر نشان پڑ جائے تو سکینہ کے گالوں کے نیلے نشان کو یاد کر کے رونے لگو. اجرکم اللہ. خدا کسی کام میں نہ رلائے سوائے ہمیں مظلوم کے. خوب گریا کرو. تھوڑے سا چند گھنٹے بچے ہوئے ہیں کہ اسے ہمارا چند گھنٹے بچے ہوئے ہیں کہ حسین ہمارے اور آپ کے درمیان. خوب یاد کرو حسین کو اپنے آزا خانے سے. اپنی آزا خانے سال بھر کے لیے ٹھٹے ہو جائے. حسین آئے، صرف قبر میں نہیں آئیں گے. حسین آئے ہیں. حسین دیکھ رہے ہیں کہ کون میرے گھر میں گریا کر رہا ہے. حسین تنہا نہیں آئے، بابا کے ساتھ آئے، اماں کے ساتھ آئے، بھیا کے ساتھ آئے. حسین دیکھ رہے ہیں. اور دیکھنے کے بعد یا تو دار گریا کر رہا ہے
یہ عزادار گریہ کر رہا ہے، یہ عزادار رو رہا ہے، یہ عزادار رو رہا ہے. کہتے ہیں نانا یہ میرا عزادار رو رہا ہے، اس کے لیے دعا کر دیجیے. اماں یہ میرا عزادار رو رہا ہے، اس کے لیے استغفار کیجیے. کہاں ملیں گے ایسے مولا، کہاں ملیں گے ایسے آقا، کہاں ملیں گے ایسے آقا عزیزوں. عجیب ہے کربلا، عجیب ہے کربلا عزیزوں، عجیب ہے کربلا. جوڑ لو اپنے آپ کو، یہ 24 گھنٹے ہیں تمہارے پاس، اب اس سے زیادہ کا وقت نہیں بچا ہے. مت اپنا وقت برباد کرو. سال بھر کے لیے، زندگی کے لیے جو کچھ لینا ہے حسین سے لے لو، زیادہ وقت نہیں بچا ہے عزیزوں. کربلا میں یہی تھا، امام نے مہلت مانگی تھی، عبادت کی، کیونکہ زیادہ وقت نہیں ہے. آج کا دن مخصوص ہے مولا علی اصغر سے. مولا علی اصغر باب الحوائج ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج ہے، مولا عباس باب المراد باب الحوائج ہے، جناب علی اصغر باب الحوائج ہے. اور یہ باب الحوائج اس لیے ہے کیونکہ یہ بچہ جناب وہ بول سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ تلوار چلا سکتا ہے، نہ نیزے اٹھا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنا کردار کربلا میں وہ ادا کیا ہے جو عباس نے ادا کیا. وہ کردار ادا کیا ہے جناب علی اصغر نے. اپنے امام کی امامت کی تصدیق، میرا امام سچ بول رہا ہے. جب مولا نے خاک گھر میں کربلا پر جناب علی اصغر کو لٹایا، کہ بیٹا علی اصغر اب تم ہی بتا دو کہ تم کتنے پیاسے ہو، اور زبان جو ننھی سی زبان اپنے لبوں پر پھیری تھی وہ یہ بتانے کے لیے نہیں پھیری تھی کہ میں پیاسا ہوں، یہ بتانے کے لیے پھیری تھی کہ میرا پاپا بڑا غریب ہے، میرا پاپا بڑا غریب ہے. اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. سوائے غم مظلوم کربلا کے وہ وقت آ گیا کہ جب حسین حل من ناصرین ینصرنا کی آواز بلند کر رہے ہیں. بہت آرام سے عزیزوں سنو مسائل، رو. اگر رونا نہیں آیا ہے اب تک تو کوشش کرو کہ رو. جب مولا امام حسین علیہ السلام نے حل من ناصرین کی صدا بلند کی، مولا مجھے توفیق عنایت فرمائے کہ میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکوں. جب حل من ناصر کی صدا بلند کی تو کوئی نہیں آیا. حسین کی غربت دیکھیے، فرزند رسول مدد کے لیے بلا رہے ہیں، کوئی فرزند رسول بلا رہے ہیں، کوئی آ نہیں رہا. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ خیام میں قرآن برپا ہو گیا، نالو شیون کی صدائیں بلند ہو گئی خیمے میں. حسین لوٹ کے آئے، کیوں رو رہے ہو، کیوں گریہ کر رہے؟ مولا جیسے ہی آپ نے کہا کہ ہے کوئی جو مجھ حسین غریب کی مدد کے لیے آئے، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. حسین کسی کو نہیں بلا رہے، حسین کسی کو نہیں بلا رہے. حسین بتانا چاہ رہے تھے کہ میں اصغر کو بلا رہا ہوں، آغوش میں لیا، لاؤ بچے کو پانی پلانا. حسین کو نہیں پتا تھا کہ بچے کو پانی نہیں ملے گا، حسین کو پتا تھا، مگر اس ماں کے دل کا کیا کریں، اس ماں کی گود کا کیا کریں. وہ ماں جو 6 مہینے سے بچے کو پال رہی ہے اور آرزو یہ ہے کہ اس بچے کا گلا جو خشک ہے وہ ذرا سا تر ہو جائے کیونکہ دودھ خشک ہو چکا ہے. اس ماں کے دل کا کیا کریں. لے کے آئے، آنے کے بعد وہ سارا بھاگ گیا، بچے کو آغوش میں لے لیا، زمین سے اٹھا لیا. جب مولا علی اصغر نے اپنے زبان کے اوپر، اپنے لبوں کے اوپر زبان پھیری تو ہزاروں کا مجمع پھیر پھیر کر رونے لگا، لعنتیں ملامتیں کرنے لگا.
ابن زیاد یہ تو نے کیا کر دیا، یزید یہ تو نے کیا کر دیا. ایک مجمع پورا رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے، نالا و شیون کی صدائیں بلند ہو رہی ہے. ابن زیاد نے ایک مرتبہ، پسر سعد نے ایک مرتبہ کہا ہرملا اختا کلام الحسین، اختا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دو. اب حسین بولنے نہ پائے، اس لیے کہ اگر حسین ایسے ہی بات کرتے رہے تو ہماری فوج میں بغاوت پیدا ہو جائے گی. ہرملا نے 3 تیر بنائے تھے، 3 تیر، بس میں نے آپ کی زحمت تمام کر دیا. ہرملا نے 3 تیر بنائے تھے، ان میں سے اس نے 2 تیروں کا استعمال کیا اور 3 تیر سے شعبہ تھے. کیا تھے؟ سے شعبہ، جس میں 3 تیر ہوتے ہیں، 3 بھال ہوتے ہیں. 3 بھال اگر دیکھا جائے تو کم سے کم اتنا تیر ہوگا. اور علی اصغر کا گلا کتنا ہے؟ 3 بال کا تیر اور علی اصغر کا گلا، علی اصغر کا گلا. میں بہت آرام سے پڑھ رہا ہوں عزیزوں، اس لیے آرام سے پڑھ رہا ہوں کہ تم تصور کرو، تم سوچو، تم ذہن کربلا لے جاؤ. 3 بال کا تیر ہے، ایک 6 مہینے کے بچے کا گلا کتنا ہوتا ہے. اور تیر آ کے کہاں لگ رہا ہے؟ خالی تیر گلے پہ نہیں لگا ہے، ہم کہتے ہیں کہ گلے پہ لگا ہے، اس تیر نے پورے چہرے کو اپنے قبضے میں لے لیا. آیت اللہ جمادی عملی، اللہ ان کو صحت و سلامتی عنایت کرے، مصائب پڑھ رہے ہیں، صرف یہی جملہ پڑھا کہ ہرملا نے 3 بار کا تیر جناب علی اصغر کے گلے میں مارا. اور وہ خالی 3 بال کا تیر نہیں ہے، خالی 3 نوک نہیں ہے، 3 نوک سامنے کی طرف ہے اور 3 نوک الٹی ہے. یعنی اگر یہ تیر گھس گیا تو یہ نکلے گا نہیں، اگر نکلے گا تو اندر کا پورے جسم کا حصہ باہر آ جائے گا. کیا سن رہے ہو عزیزوں؟ اجرکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مسنون کربلا کے. شہادت ہو گئی علی اصغر کی. یہی تیر، یہ دوسرا تیر آ کر مولا حسین کے سینے میں لگا. ابھی تک جو تیر لگ رہا تھا مولا اس کو نکالتے تھے تو وہ نکل آتا تھا، مگر یہ جب 3 بال کا تیر حسین کے سینے میں لگا تو 3 تیر آگے، 3 بال پیچھے کی طرف مڑے ہوئے. جب یہ سینے میں پیوست ہوا تو جب حسین نے نکالا تو تیر کے ساتھ ساتھ حسین کی پسلیاں بھی باہر آ گئی. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے سوائے غم مظلوم کربلا کے. یہاں رونا نہ آئے تو مصائب جا جا کر گھر میں رونا، مصلے پہ بیٹھ کے رونا، اکیلے میں جا کر رونا کافی ہے. اتنا 3 بال کا تیر سوچ لو، رونے کے لیے کافی ہے. اجرکم اللہ. حسین واپس آئے، حسین واپس آئے، حسین واپس آئے، گھر پر آئے. سکینہ آئی، بابا اصغر کو پانی پلا لائے. سکینہ آئی، کہنے لگی بابا اصغر کو پانی پلا لائے. ابا کا دامن ہٹا دیا. ماں نے دیکھا، عجیب مرثیہ پڑا، عجیب مرثیہ پڑا. امثلک ینحر، میرے جان اصغر، کیا تمہارے جیسے چھوٹے بچوں کو بھی ذبح کیا جاتا ہے؟ امثلک ینحر ایک جملہ پورا مرثیہ ہے. حسین آئے پشت خیمہ اور آنے کے بعد حسین ابن علی نے تلوار سے ننھی سی قبر کھودی، علی اصغر کو اس میں دفن کیا. ننھی سی قبر کھود اصغر کو گاڑ کر
ننھے سے قبر کھود کر اصغر کو گاڑ کر شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کر. یہ تو دامن جھاڑا ہے. پروردگار سے کہا میرے معبود یہ آخری نذرانہ تھا جو میں نے تجھے دے دیا. بس عزیزو جناب علی اصغر کو دفن کر دیا. اب حسین میدان کارزار میں آئے کھڑے ہوئے پورے مجمع کو دیکھا. اب حسین کون ہے؟ جس کے دل نازنین کے اوپر علی اکبر کا داغ ہے، قاسم کا داغ ہے، حبیب کا داغ ہے، مسلم ابن اسجع کا داغ ہے، اون محمد کا داغ ہے. ابھی تازہ تازہ زخم علی اصغر کا لگا ہوا ہے. عزیزوں ایک مرتبہ کا تم نے میرے اکبر کو مارا، تم نے میرے قاسم کو مارا، تم نے میرے عباس کے شان قلم کیا، تم نے میرے اون محمد کو مارا، تم نے میرے بھائی سے بڑے دوست حبیب ابن ملائر کو مارا. تلوار کو نیام سے نکالا عزیزو، تلوار کو نیام سے نکالا اور وہ حملہ کیا کہ فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگی. میمنہ میسرہ آپس میں بھیڑ گیا. حسین نے مارنا شروع کیا، حسین نے جنگ کرنا شروع کیا، حسین نے سہولت حیدری دکھائی، حسین نے ذوالفقار حیدری سے کافروں اور مشرکوں کو مارنا شروع کیا. علمان الحفیظ کی صدائیں بلند ہونے لگی، قرآن نیزوں پر اٹھایا جانے لگا. آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ بس اب بہت. تلوار کو نیام میں رکھا، تلوار کو نیام میں رکھا. حسین نے امان دے دی مگر ہائے تلوار کا نیام میں جانا. بھاگی ہوئی فوجیں سمٹ آئی. عزیز و حسین فوج کے درمیان کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، کوئی نیزے مار رہا ہے. روایت کہتی ہے کہ زہرا کا لال اتنے زخم لگے ہوئے کہ گھوڑے پر سنبھل نہیں پا رہا ہے. حسین ایک جگہ کے اوپر رکے کہ ان کے آخر پیشانی کے اوپر ایک ضرب لگی. حسین جھکے تاکہ خون کو پوچھے کہ پیچھے سے آ کر ایک تیر لگا جس نے حسین کا ہاتھ اور سینہ آپس میں ملا دیا. حضرت اللہ ابھی حسین چاہ رہے کہ اس ہاتھ کو سینے سے جدا کرے کہ ایک بار سر پر لگا، ایک بار سر پر لگا. عزیزو فرق حسین شکافتہ ہو گیا. خون اتنا بہا، خون اتنا بہا، خون اتنا بہا کہ حسب باوفا کی آنکھوں میں پہنچ گیا. اب گھوڑے کو دکھائی نہیں دے رہا ہے. یہ گھوڑا خیموں کی طرف جانے کے بجائے ایک مرتبہ فوج اشقیاء کے بیچ میں چلا گیا. حسین ادھر گرنا چاہتے ہیں، اشقیاء نیزہ چبو رہے ہیں. حسین بھائی گرنا چاہتے ہیں، ادھر کے اشقیاء نیزہ چبو رہے ہیں. جس کو موقع مل رہا ہے، بس عزیزو میں نے آپ کی زحمت تمام کر دی، جس کو موقع مل رہا ہے وہ حسین پر حملے کر رہا ہے. عزیزو ایک مرتبہ حسین نے اپنے ہاتھ کو، اپنی باہوں کو گھوڑے کی باہوں میں ڈال دیا، گھوڑے کے گلے میں ڈال دیا. بس دو جملے مسائل کے سنو عزیزو. بہت لوگ ہیں، روایت میں ملتا ہے کہ حسین کو اربا کر دیا، روایت میں ملتا ہے کہ حسین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اربا کر دیا. یہ اربا اسی موقع کا ہے جب حسین نے باہوں کو اپنی گھوڑے کی گردن میں ڈالا. اب حسین جھک گئے نا، اب حسین وار نہیں کر سکتے، اب حسین تلوار نہیں چلا سکتے، اب حسین حملے کو روک نہیں سکتے. فوجیں آئیں اور آنے کے بعد حسین کے جسم پر تلواریں مار رہی ہیں. سنیں عزیزوں،
حسین اربا نربا ہو گئے، حسین ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. پتہ ہے اربا نربا کسے کہتے ہیں؟ بہت لوگ ہیں. اربا نربا کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں لغت میں جا کے دیکھنا تو پتہ لگے گا کہ اربا نربا کسے کہتے ہیں. اربا نربا جب تو قصائی کسی دمبے کو، کسی جانور کو ذبح کرتا ہے اور ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال اتار کر جب وہ ٹانگتا ہے تاکہ اس کے اجزاء کو الگ کریں، جو پسلیاں ہوتی ہے نا، جو پسلیاں ہوتی ہیں اس کو ایک ایک ضرب لگا کر الگ کرتا ہے تاکہ ہڈی کے بڑے بڑے جو قطعے ہیں، جو ٹکڑے ہیں اسے الگ کریں تاکہ گوشت جسم سے الگ ہو جائے. تو اسے کہتے ہیں اربن اربا. اسے کیا کہتے ہیں؟ اربن اربا. حسین کے اوپر جو تلواریں ماری جا رہی تھی وہ زخم لگانے کے لیے نہیں ماری جا رہی تھی، حسین کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے ماری جا رہی تھی. میں کہوں گا حسین تم نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ حسین کہیں گے ارے میری دکھیاری ماں، ارے میرے نزدیک، اے ظالموں میرے حسین کو مت مارو، میرا حسین اللہ رحمۃ اللہ. وسيعلم الذين ظلموا أي ماتم حسین. راحت جاؤ ڈھونڈتی ہے علی اصغر تمہیں ماں جاؤ خود خالی ہے میری جھولے میں سناٹا ہے خود خالی ہے میری جھولے میں سناٹا ہے گھر میں ویرانی کا ہوتا ہے غما جاؤ راحت پھول سا چہرہ تمہارا نہ جھلس جائے کہیں پھول سا چہرہ تمہارا نہ جھلس جائے
کہیں اس کڑی دھوپ میں جاتے ہو کہاں جاؤ بوند پانی کی نہ دیں گے تمہیں بے درد لائی بوند پانی کی نہ دیں گے تمہیں بے درد لائی خشک ہونٹوں پہ میں پھیروں گی زبان جاؤ میرے نظر راحت ہائے گودی میں وہ جھولے سے ہوں مگر آنا ہائے گودی میں وہ جھولے سے ہوں مگر آنا یاد ہے مجھ کو ابھی تک وہ ساما جاؤ میرے نظر راحت السلام علیکم